في موضع آخر حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى في موضع آخر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه إمام البخاري رحمه الله في صحيحه من أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمام ادیان پر غالب ہونے والا دین، سب سے معتبر دین اسلام پر عطا کیا۔ اللہ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ کے نزدیک سب سے معتبر، سب سے صحیح دین اسلام ہے۔ اور سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا کر خیر امت کے لقب سے ملقب کیا۔ معزز حاضرین، ہم اس بات سے واقف ہیں کہ 2025 ختم ہو کر 2026 چلنا شروع ہو چکا ہے۔ 2026 کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا خطبہ جمعہ وقت کی قدر و قیمت اور نیا سال ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں، ان کو گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو، ان کو شمار کرنا چاہو، ان کو حصار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ انہی انگنت اور بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت بھی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں سب کو ایک ساتھ طور پر عطا کیا، چاہے نمازی ہو یا بے نمازی، نیکی ہو، نیک کار کرنے والا ہو یا بد، عالم ہو یا جاہل، امیر ہو یا غریب، چالاک ہو یا بیوقوف، بچہ ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، سب کو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے 24 گھنٹے عطا کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نمازی ہے، جو نیک کار ہے، انہیں تو 24 گھنٹہ دیا جاتا ہے، لیکن جو فاسق ہے، فاجر ہے، کاذب ہے، اسے 20 ہی گھنٹے دیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ وقت جیسے عظیم نعمت اللہ رب العالمین اس کائنات میں ہر جاندار کو ایک ساتھ طور پر 24 گھنٹے دے کر یہ پیغام دیا کہ اے لوگو، آج تمہارے پاس وقت ہے، موقع ہے، زندگی ہے، دستور ہے، تم اپنی آخرت کے لیے کچھ فکر کر لو۔ ایسا نہیں ہو کہ جب تمہارے پاس موت آئے تو تم یہ کہنے لگو، یہ آرزو اور یہ تمنا اور یہ خواہش کرنے لگو کہ اے اللہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چھوٹ دے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے۔ اللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش کرنے لگتا ہے کہ اے اللہ ہمیں تو اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے تاکہ میں اس دنیا میں رہ کر نیک عمل کروں۔ اللہ رب العالمین پھٹکار لگاتے ہوئے کہے گا کلا، ہرگز نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ جو کہہ رہا ہے یہ کلمہ ہے جس کا یہ قائل ہے۔ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، اب ان کے پیچھے برزخ کی زندگی جینے والا ہے جو قیامت کے دن تک وہیں رہے گا۔ امام قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وہ اس طور پر کہ ایک کافر، ایک فاسق،
جو اپنے موت کے وقت تمنا کرے گا، جو خواہش کرے گا، وہ اپنے خاندان والوں سے ملنے کی تمنا نہیں کرے گا، اپنے دوست احباب کے ساتھ ملنے کا تمنا نہیں کرے گا، اپنے والدین کے ساتھ ملنے کا تمنا نہیں کرے گا، اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کا تمنا نہیں کرے گا، تمنا کرے گا تو لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے اس دنیا میں رہنے دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں، تاکہ اپنی آخرت بنا لوں۔ اسی لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، زندگی ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ فکر کر لیں، کچھ کما لیں۔ ایسی نوبت ہی نہ آئے جو اپنی آخری وقت میں یہ آرزو یا تمنا کرنے لگیں کہ اللہ ہمیں اپنی تھوڑی دیر کے لیے چھوٹ دے دے، مہلت دے دے۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو، آپ کو اب تک زندہ رکھا ہے، ورنہ ذرا تصور کیجئے، ذرا یاد کیجئے کہ 2025 کے شروع میں کتنے ہمارے ایسے ساتھی تھے، کتنے ہمارے ایسے رشتہ دار تھے جو زندہ ہوا کرتے تھے، کتنے ایسے ساتھی جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا ہوتا تھا، جن کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے، جن کے ساتھ ہم کھیلتے تھے، لیکن 2025 کے ختم ہوتے ہوتے وہ اس دنیا میں نہیں، وہ قبر میں مدفون ہو چکے ہیں، انہیں تا قیامت اب نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم سبوں کو ابھی بھی موقع دے رکھا ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لو۔ اس بات پر خوشی نہ مناؤ کہ 2026 کا سال شروع ہو گیا، ہم نے ایک نیا سال پا لیا، یہ نہ سوچو کہ ہماری زندگی میں ایک سال کا اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ ہماری زندگی سے ایک اور اینٹ گر گئی۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ، بڑے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو نئے سال کی آمد پر جشن مناتے ہیں، نئے سال کے آنے پر خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ وہ اس بات سے بے خبر ہیں، بے فکر ہیں کہ جیسے جیسے وقت کا پہیا، جیسے جیسے وقت کی سوئی گھومتی جا رہی ہے، ویسے ویسے وہ اپنے موت، ویسے ویسے وہ اپنے قبر کے قریب جاتا رہا ہے، اور کس بات کی خوشی۔ اسی کے طرف اللہ رب العالمین اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور اب بھی غفلت میں یوں ہی پھرے ہوئے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس آیت پر، جس چیز کے گزر جانے پر ہم اور آپ خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے سے تھکتے نہیں، خوشی سے پھولے نہیں سماتے، کس بات کی خوشی ہے؟ اسی طرح اگر کسی کا جنم دن آتا ہے تو اپنے گھر والوں پر، اپنے گھر میں نئے کپڑے پہنواتے ہیں، گھروں میں بریانی پلاؤ پکایا جاتا ہے اور خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک سال کا اضافہ ہو گیا۔ اور نئے سال منانے والوں اور نئے جنم دن منانے والوں، ذرا تصور کرو کہ تم جیسے جیسے اپنے وقت گزرتے جا رہے ہو، ویسے ویسے تم اپنی موت اور اپنی قبر کے قریب جا رہے ہو، کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ کسی شاعر نے کہا تھا، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادا کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ وقت کا بہت تیزی کے ساتھ گزرنا، اور آج وقت اتنا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ دن پہ دن، سال پہ سال، مہینہ پہ مہینہ گزرتے جاتا ہے، ہم سب کو پتہ نہیں چلتا۔ یقیناً وقت کا تیزی کے ساتھ گزرنا اس بات کی علامت ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يتقاربان الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر كاليوم والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم واليوم كالساعة وتكون الساعة كضربة بالنار، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے، یعنی وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینے کی طرح لگنے لگے گا، اور مہینہ جمعہ یعنی ہفتے کے برابر، اور ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر، اور ایک گھنٹہ آگ میں داغ دینے کے برابر کے وقت لگے گا۔ اور یقیناً آج وقت اتنا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کب صبح ہوتی ہے، کب شام ہوتی ہے، کب بچے جوان ہوتے ہیں، کب جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی تمام عمر ہو جاتی ہے۔ وقت کا اندازہ لگانا ہو تو آپ قرآن پڑھتے جائیں، قرآن پڑھتے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اوقات کی قسم جا بجا طور پر کھائی ہے، کہیں رات کی قسم کھائی تو کہیں دن کی قسم کھائی۔ اللہ کا فرمان ہے واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کے وقت کی جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔
اور کہیں فجر کے وقت کی قسم کھائی، کہا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور کہیں چاشت کے وقت کی قسم کھائی، کہا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور کہیں پورے زمانے کی قسم کھائی اور کہا والعصر، قسم ہے پورے زمانے کی، اور کہیں صبح کے وقت کی قسم کھائی کہ والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اوقات کی قسم کھا کر متنبہ کر دیا کہ وقت رہتے کچھ کر لو ورنہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ وقت کے اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی تمام عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عید، بقرعید، سب وقت کے ساتھ مربوط ہے، یعنی ان عبادتوں کو وقت پر ہی ادا کرنا مطلوب و مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ ہی پر فرض کیا گیا، یعنی وہی نماز قابل قبول ہوگی جو وقت پر پڑھی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان نمازیوں کے لیے ویل کی دھمکی دی ہے، ان کے لیے ویل کا اعلان کیا ہے جو اپنے نماز میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں، کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنے نماز میں سستی اور کاہلی سے کام کرتے ہیں۔ وقت آپ کا بہترین دوست ہوتا ہے یا پھر بدترین دشمن؟ یاد رکھیں یہ وقت آپ کے پاس ہے، آپ چاہیں تو ان کا اپنا دوست بنا لیں یا اپنا دشمن۔ امام ابن قیم اپنے کتاب الفوائد کے اندر لکھتے ہیں، اور وقت کے بارے میں کیا ہی خوب لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وقت ایک درخت کے مانند ہوتا ہے، وقت ایک درخت کے مانند ہوتا ہے، اور مہینے اس کے شاخ ہوتے ہیں، اور دن اس کے ڈالیاں، اس درخت کے ڈالیاں ہوتی ہیں، اور پتے اس درخت کے، اور یہ گھنٹے اس درخت کے پتے ہوتے ہیں، اور لمحات یہ پل اس درخت کے پھل ہوتے ہیں۔ بس جس شخص کی زندگی اللہ کے اطاعت و بندگی میں گزری اس درخت کا پھل میٹھا ہوگا، اور جس کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہوگی اس درخت کا پھل کڑوا اور کسیلا ہوگا۔ اور یہ پھل توڑنے کا دن قیامت کے دن ہوگا، جس دن ہر شخص کو یہ پتہ چل جائے گا کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کڑوا اور کسیلا ہے۔ میرے بھائیو، وقت کی قدر کرو، وقت کی اہمیت کو جانو۔ کسی عقل مند نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ لحد میں پڑے ہوئے شخص یہ آرزو، یہ تمنا کرتا ہے کہ اے کاش میں زندہ ہو جاتا۔ وقت کے گزرا ہوا وقت کی مثال یہی ہے کہ جو قبر میں ہے وہ آرزو، یہ تمنا کرتا ہے کہ اے اللہ میں کاش زندہ ہو جاتا، میں دنیا میں نیک عمل کرتا، لیکن انہیں موقع نہیں ملے گا۔ وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے، وقت ایک اتنا قیمتی چیز ہے کہ آپ دنیا کی ہر شے کو، ہر چیز کو آپ روپے پیسے سے خرید سکتے ہیں۔ دنیا کی تمام چیزیں ضائع ہو جائیں آپ کی تو آپ ان کو پیسہ کے بلبوتے آپ خرید سکتے ہیں، مگر وقت واحد ایک ایسی شے ہے جو آپ کے گزر جانے، وقت آپ کے پاس سے گزر جانے کے بعد آپ اس کو روپے اور پیسے سے خرید نہیں سکتے۔ یہی عربی کا مشہور مقولہ، مشہور کہاوت ہے کہ الوقت اثمن من الذهب، یعنی وقت سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ تمام ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک منٹ اتنا قیمتی ہے کہ آپ دنیا کی ساری دولت کو جمع کر کے بھی اس کی ایک لمحہ، ایک پل کو خرید نہیں سکتے۔ افسوس ہم اپنے اوقات کو یہی ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، دن پر دن، سال پر سال، مہینہ پہ مہینہ گزرتا جاتا ہے، ہم کو افسوس نہیں ہوتا۔ ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو نماز یا دیگر عبادات کے لیے تلقین کریں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ افسوس، دنیا کی ساری چیزوں کو انجام دینے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، اگر وقت نہیں تو نماز کے لیے نہیں، دیگر عبادات کے لیے نہیں۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے اوقات کو موبائل پر یوں ہی ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، صبح و شام موبائل پر رہتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ پر، اپنی سوشل میڈیا پر
جا بجا طور پر اپنے اوقات کو یوں ہی ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے بھی ہوں گے جو ٹی وی کے سامنے کرکٹ اور دیگر ٹی وی شو دیکھتے ہوئے ٹی وی کے سامنے ہزاروں گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، تب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، اگر وقت نہیں تو نماز کے لیے نہیں، دیگر عبادات کے لیے نہیں۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اضاعۃ الوقت اشد من الموت، یاد رکھیں کہ وقت کی بربادی یہ موت سے بھی زیادہ بھیانک اور خطرناک ہے، کیونکہ موت لأن اضاعۃ الوقت تقطعک عن اللہ والدار الآخرہ، وقت کی بربادی سے آپ کے دنیا اور اللہ یعنی آخرت کے معاملے میں اللہ سے بھی غافل کر دے گا، تمہاری کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن موت تم کو دنیا اور دنیا والوں سے تم کو غافل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی وقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں صوفیاء کے ساتھ رہا، ان سے دو ہی بات سے استفادہ کیا، انہی سے دو باتوں کو اخذ کیا کہ وہ کہتے تھے کہ الوقت کالسیف، کہ یہ وقت تلوار کے مانند ہوتا ہے، ان لم تقطعک، یعنی اگر تم اسے صحیح استعمال نہیں کرو گے تو ہمیں استعمال کر لے گی، یعنی تم وقت کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ کو گمراہ میں اپنے نفس کو تم گمراہ میں مشغول کر دو گے۔ میرے بھائیوں، یقیناً وقت کی بربادی ایک انسان کی مکمل ہلاکتی کی پہچان ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سلف کہا کرتے تھے من علامت المقت اضاعت الوقت، یعنی وقت کی بربادی اللہ کی ناراضگی کی پہچان ہوتی ہے۔ بعض سلف وقت کی ضائع اور بربادی سے روکتے تھے اور خود اپنے آپ کو ایسے کاموں میں نہیں لگاتے تھے جن سے ان کا وقت ضائع اور برباد ہو۔ مشہور محدث امام اصبہانی 8ویں صدی کے ہیں، ان کے بارے میں امام ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب الدرر الکامنہ میں لکھتے ہیں کہ وہ اس ڈر سے کھانا کم کھاتے تھے کہ کھانا زیادہ کھانے سے پیشاب پاخانے کی ضرورت زیادہ ہوگی، جس میں ان کا وقت زیادہ ضائع اور برباد ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن کے مطالعے اور پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے سامنے دو ایسے لمحے، دو ایسے پل آتے ہیں جب ان کو وقت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ اس وقت وہ انسان روئے گا، چلائے گا، چیخے گا، اپنی ناخن کو چبائے گا، لیکن کچھ کام نہ آئے گا، بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ان میں سے پہلا وہ لمحہ ہوگا جب ملک الموت، موت کا فرشتہ ان کے پاس ان کے روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا۔ اس وقت وہ انسان یہ تمنا کرنے لگے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، مجھے دنیا میں میں بہت سارا مال دولت اپنے لیے جمع کر کے رکھا ہوں، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا۔ اللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں دے رکھا ہے اسے اللہ کے راہ میں اس سے پہلے خرچ کر لو، کہ تمہارے پاس جب موت آنے لگے، جب تمہارے پاس ملک الموت تمہارے روح کو قبض کرنے کے لیے آئے، تم اس وقت تمنا کرو، تم اس وقت خواہش کرو کہ اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے تاکہ میں صدقہ کر لوں، فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں صدقہ کر لوں، أَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین دوسرا وہ لمحہ بیان کر رہا ہے کہ جب انسان کو وقت کا صحیح اندازہ معلوم ہوگا، جب اللہ رب العالمین انسانوں کے بارے میں فیصلہ کر دے گا اور جو انسان اپنی کرتوتوں کے وجہ سے جہنم کے حوالہ کر دیا جائے گا، اس وقت وہ انسان روئے گا، چلائے گا، وقت کا صحیح اندازہ ہوگا اور یہ آرزو کرنے لگے گا کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے اللہ تو ہمیں اس جہنم سے نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان کاموں کے علاوہ جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی ہم صرف اور صرف نیک ہی عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین فٹکار لگاتے ہوئے کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ تم ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، تم کو ڈرانے دھمکانے والا بھی آیا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اللہ رب العالمین یہ اعلان کر دے گا کہ جاؤ تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا
سنا کہ ایک انسان اس وقت خواہشات کو بھول جائے گا، بہانے بازی بھول جائے گا، صرف اور صرف یہ تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں۔ اللہ کی پناہ، آج لوگ کیسے کیسے بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارا گھر مسجد سے بہت دور ہے، ہمیں نماز نہیں پڑھنے آتی، نماز کی دعائیں یاد نہیں، مجھے وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، میں غسل کیسے کروں۔ البتہ لوگوں کے پاس ہزار بہانہ ہے، لیکن یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا تھا کہ اعذر اللہ الی امرئ اجل اخرہ حتی بلغہ 60 سنۃ، کہ ایسے شخص کی کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں چلے گا اللہ کے یہاں جن کی عمر 60 سال اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ جن کو اللہ رب العالمین نے 60 سال کی عمر دی، وہ چاہے گا کہ ہم اللہ کے سامنے بہانہ کر کے بچ جائیں تو بچ نہیں سکتا، یہ پہلے ہی اعلان کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، وقت کی اہمیت کو جانو، ہر طریقے سے اللہ رب العالمین نے وقت کی اہمیت کو سمجھایا ہے، اسی لیے اپنی آخرت کے لیے کچھ کما لو، کیونکہ یہ مشہور ہے کہ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کمائیں، اس بات کے لیے نہیں کہ 2025 ختم ہو جائے تو جو 2026 کی جشن منائے۔ یہ سوچو کہ 2025 کے 365 دنوں کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل کا اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم تم کو ضرور بالضرور تمہارے اعمال کے بارے میں، تمہارے ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہمارے کرتوتوں کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ کا فرمان یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر شخص کو ان کے کی ہوئی برائی اور ان کی کی ہوئی نیکی، ان کی کی ہوئی برائیوں کو بھی اپنے سامنے دیکھ لے گا، اس دن یہ انسان آرزو تمنا کرنے لگے گا کہ اے اللہ تو ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، لیکن کچھ کام نہ آئے گا۔ دیکھا اور آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین وقت کی اہمیت کو جا بجا طور پر بیان کیا ہے۔ یہ اب بھی وقت ہے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں اور اللہ کے بارگاہ میں ہم بھی اس طرح حاضر کیے جائیں گے کہ اللہ رب العالمین ہر شخص سے کلام کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبین ترجمان ولا حجاب یحجبہ، کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص سے ایسے بات کرے گا کہ بیچ میں کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ولا حجاب یحجبہ، اور نہ کوئی پردہ اور نہ کوئی آڑ ہوگا جو اسے چھپا دے۔ انسان دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، فینظر من عن ایمن منہ فلا یری الا شیئا قدمہ فینظر من عن ایسر منہ فلا یری الا شیئا قدمہ۔ انسان بائیں دیکھے گا تو اپنی بھیجی ہوئی کرتوتوں کو دیکھے گا، دائیں دیکھے گا تو اپنی بھیجی ہوئی کرتوتوں کو دیکھے گا، اور جب سامنے دیکھے گا ثم ينظر فيستقبله النار، جب سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ ان کے استقبال کے لیے تیار ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فمن استطاع منکم ان یطیل فمن استطاع منکم ان یتق النار ولو بشق تمرۃ، اگر تم میں سے کوئی آخرت کے لیے تیاری کر سکتا ہے، آخرت کی آگ سے بچنے کی تیاری کر سکتا ہے، تو وہ آدھی کھجور ہی صدقہ کر کے تیاری کر لے۔ ذرا تصور کرو، ذرا سوچو کہ کیا حال ہوگا اس وقت، ہماری کیا حالت ہوگی جب سامنے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، دائیں اور بائیں ہمارے کرتوت ہوں گے، سامنے اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، ہم تمام سے یہ سوال کرے گا کہ اے فلاں شخص بتا جو میں نے تمہیں عمر دی تھی اس کا تو نے کیا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتی یسأل عن خمس، کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کے یہاں سے ٹس سے مس ہل بھی نہیں سکے گا جب تک کہ 5
سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، کہ اے فلاں شخص ہم نے تم کو 70 سال کی، 60 سال کی، 50 سال کی جو زندگی دی تھی اس کو کیا کیا، اس زندگی میں تم نے کیا کیا، اس کا حساب دے۔ اللہ رب العالمین دوسرا جو سوال کرے گا وعن شبابی فیما ابلا، جو جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ ہم نے جو تم کو جوانی دی تھی اس کو کیسے گزارا۔ اور تیسرا جو سوال اور چوتھا جو سوال ہوگا وہ مال کے بارے میں ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ جو تو نے مال کمایا تھا وہ کہاں سے کمایا تھا اور کیسے کمایا تھا، حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے، اس کا حساب دو۔ اور جو تو نے مال کمایا وہ فیما انفقہ، اس کو تو نے کہاں پہ خرچ کیا۔ اور پانچواں جو سوال ہوگا جو ہم سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو تو نے سیکھا پڑھ کر، سن کر، دروس کے ذریعے، خطبہ کے ذریعے، اس کے مطابق تو نے کتنا عمل کیا۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ میرے بھائیو، وقت کی اہمیت کو جانو، کیونکہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ وَمَاذَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں وقت کی اہمیت، وقت کی قدر و قیمت کو جاننے کی توفیق دے، آمین۔